قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبسط يدك إلا إلى الخير ولا تحرك لسانك إلا للذكر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں کے اس دور میں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ اگر آپ اس دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات خوب اچھی طرح محسوس ہوگی کہ آج کی دنیا یہ آہستہ آہستہ خیر سے دور ہو کر برائی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز کم ہوتی چلی جائے گی الا الشر، ہاں مگر برائی کہ وہ دنیا میں بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی یہ زمانہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مسعود دور سے دور ہوتا چلا جائے گا اور قیامت سے قریب ہوتا چلا جائے گا، زمانے اور دنیا میں برائیاں، شر اور فتنوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اس بنا پر اگر ہم خود اپنی زندگی میں جائزہ لیں تو آج سے 10-15 سال پہلے کی دنیا کیا تھی اور آج 15 سال کے بعد کی دنیا کیا ہے۔ جس وقت اس دنیا میں موبائل اور انٹرنیٹ جیسی چیز 20-25 سال پہلے نہیں تھی، اس وقت دنیا کی صورتحال کیا تھی اور اس وقت دنیا کی صورتحال کیا ہے۔ اس دنیا میں ایسی ایسی برائیاں سننے میں آتی ہے اور ایسی ایسی برائیاں ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ آج سے پہلے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب اس لیے کہ انسان نے اپنے دین کو چھوڑا اور قرآن کریم کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب ایسا ہی ہو گیا۔ در حقیقت اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اس دنیا میں 300-400 سال پہلے باقاعدہ لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ کس طریقے سے انسانیت کو مذہب برحق سے ہی نہیں، دنیا میں انسان کو مذہب ہی سے دور کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے کیسی سازشیں کی گئی، بہت دور کی بات نہیں، ابھی تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر میں ان کا ایک ممبر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اپنا تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس دنیا میں اپنے تسلط کو دوام بخشنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کر دیں۔ وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کیا جائے۔ کہا جب تک کہ ہم قرآن کی عظمت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اور حضور کی محبت کو امت محمدیہ کے دل سے ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، وہاں تک کہ دنیا میں ہمیں مکمل طور پر تسلط حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں قرآن سے کاٹنے کے لیے کیسی کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ کوششیں صرف آج سے نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے تھے تو ابو جہل اور اس کی جماعت کے لوگ کہتے تھے کہ جب قرآن کو پڑھا جاوے تو فَالْغَوْ فِي، کہ قرآن کی تلاوت کے وقت تم شور مچاؤ تاکہ قرآن کے پیغام کو اور اللہ کے پیغام کو دوسرا کوئی سن نہ سکے۔
مگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ذرہ برابر بھی ان کے اس پروپیگنڈے اور ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر قرآن کریم کی زور سے تلاوت کرتے تھے، زوردار آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہو اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تلاوت کرے تو کون اس کی جانب مائل نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو قریش اور مکہ کے عورتیں اور مکہ کے بچے ان کے ارد گرد آ کر جمع ہو جاتے تھے اور قرآن کریم کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عربی زبان کے جاننے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ قرآن کریم کیسی چیز ہے اور کن چیزوں کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے طٰہٰ، اس کے سلسلے میں متعدد باتیں کہی گئی۔ کسی نے کہا کہ قرآن کا نام ہے، کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کسی نے کہا یہ حروف مقطعات ہے۔ تو جس میں قرآن نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ شقاوت کا شکار ہو جائے، بلکہ ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ دنیا اور آخرت کی سعادت سے مالا مال ہو جائے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی عظمت کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس دین سے وابستہ کیا ہے یہ دین برحق ہے۔ کیونکہ دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دنیا میں فلموں کے ذریعے سے اور دنیا میں مختلف سیریلوں کے ذریعے سے، کارٹونوں کے ذریعے سے اور جتنے بھی ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں، دشمنان دین اس کے پیچھے اربوں اور خربوں کے مصارف اس کے بھی سے استعمال کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ایسے ادارے وجود میں آئے ہیں جو صرف اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کے درمیان اس کے رشتے کو کمزور کیا جائے۔ امریکہ کے اندر میں ایک ادارہ ہے جس کو رینڈ کارپوریشن کہا جاتا ہے، اس ادارے کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال ہزاروں کروڑ روپے وہ صرف اس بات میں خرچ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، صرف اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے۔ اسی لیے یہود اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے سے جاری و ساری ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہود کو مسلمانوں سے کیا بیر ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے یہ بنو اسرائیل میں ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنو اسماعیل میں ہوئی، اور بنو اسماعیل یہ حضرت اسحاق کے بھائی تھے۔ تو انہیں ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ جیسے اتنے انبیاء موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل و قدر نبی اور بڑے بڑے انبیاء بنو اسرائیل میں آئے، تو آخر محمد کیوں بنو اسرائیل کے اندر میں مبعوث کیوں نہیں کیے گئے؟ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ کیوں مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، ان کے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے۔ اسی لیے دنیا کے تمام مفکرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، مگر اگر دنیا میں ایک بیماری ایسی ہے جو لا علاج بیماری ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ ہے حسد کی بیماری۔
تو ان کو صرف اس بات کا حسد ہے کہ آخر محمد بنو اسماعیل میں کیوں آئے، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے انہیں، حالانکہ انسان کو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ابھی امام ابن القیم الجوزی کی کتاب کو پڑھ رہا تھا تو امام ابن القیم الجوزی نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو وہ کون سا گناہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ سوء ظن کرنا، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہونا، کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا اور ایسا کیوں کیا۔ تو اس طرح کا سوچنا کہا شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج اندازہ لگائے کہ ہم پر چھوٹی چھوٹی مصیبت آتی ہے اور ہم کیسے کیسے گمان اللہ کے بارے میں اپنے ذہن و دماغ کے اندر میں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ سوء ظن انسان کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے، فسق اور فجور کی طرف، اور یہاں تک کہ انسان کو کفر کی وادی کے اندر میں دھکیل کر رکھ دیتا ہے اور وہ ایمان اور اسلام سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے ایمان، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ میں یہ سوء ظن کب پیدا ہوتا ہے؟ سوء ظن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ ذات ہے کہ اس کی رحمت ہی کی برکت سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اسی لیے سورہ کہف تو اگر تلاوت کرے تو سورہ کہف میں بہت سارے واقعات کو ذکر کیا گیا۔ ان واقعات میں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا، جس کو لوگوں نے کہا علم کی آزمائش تھی۔ حضرت ذوالقرنین کے واقعے کو ذکر کیا گیا جس میں بادشاہت اور حکومت کی آزمائش تھی، اور اصحاب کہف کے واقعے کو ذکر کیا گیا جس میں ایمانی آزمائش تھی۔ فرماتے ہیں ان تینوں جگہ پر ذکر کرنے کے بعد امام صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ہر جگہ پر رحمتا من ربک کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اگر اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے تو یہ اللہ کی رحمت سے ملا ہے، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو اس کی رحمت سے ملا ہے، اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اس کی رحمت سے ملی ہے، اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس کی رحمت سے ملی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کائنات کا نظام ذرہ برابر چل نہیں سکتا۔ ابھی ایک مضمون میں اپنے سفر کے دوران پڑھ رہا تھا، عجیب مضمون، اس میں لکھا کہ انسان کے پیٹ میں جو اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے، کہا اس نظام کے اندر میں انسان کے پیٹ میں جو گردے ہیں وہ انسان کے پیٹ میں پانی فلٹر کرتے ہیں۔ کہا پانی فلٹر کا نظام کیسا ہے؟ کہا انسان کے بدن میں 60% سے زیادہ پانی ہے اور وہ گردے پانی کو فلٹر کرتے ہیں۔ کہا وہ پانی کو فلٹر کرتے ہیں تو پانی کو فلٹر کرنے کے بعد صرف 1% پانی یہ پیشاب کی شکل میں باہر آتا ہے، اور 99% پانی کو وہ صاف کرنے کے بعد خون میں اور بدن کے دوسرے حصوں میں سپلائی کرتا ہے۔ اس میں عجیب بات لکھی کہ انسان کو 1% ہی وہ باہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے دن میں انسان 2 لیٹر سے 2.5 لیٹر کے برابر پیشاب کرتا ہے۔ اگر جتنا پانی انسان کے اندر جا رہا ہے اور وہ سارا خراب پانی فلٹر کیے بغیر وہ پیشاب کے راستے سے نکلے تو انسان کو روزانہ 170 لیٹر پیشاب کرنا پڑے۔ آپ اندازہ لگائے کہ انسان اگر 170 لیٹر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو انسان کی کیا صورتحال بنے۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ کہنے کو یہ چھوٹی سی چیز معلوم ہوتی ہے مگر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہمارے استاد حضرت قاری حنیف صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کتاب میں ہم نے عجیب واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی سفر میں ہے، اس کے پاس پانی کی بوتل ہے اور پانی کی بوتل کے اندر میں روئی رکھے ہوئے ہیں، پانی میں بھگوئے ہوئے۔ اب وہ آدمی ہر تھوڑی دیر میں اپنے منہ کے اندر میں کیا رکھتا ہے؟ روئی کا پھایا رکھتا ہے پانی کے اندر میں بھگویا ہوا۔ تو ایک ساتھی نے اسے سوال کیا کہ بھئی یہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں مجھے ایک بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے میرے منہ میں تھوک پیدا نہیں ہوتا ہے،
تو تھوک کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے اگر میں یہ پھایا ہر منٹ اور آدھی منٹ پر اپنے زبان میں اور اپنے منہ میں نہ رکھوں تو میری زبان تلوے سے چپک جاتی ہے۔ اب جس تھوک کو ہم گھنی نگاہ یعنی ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ بیکار قسم کی چیز ہے، اگر وہ تھوک انسان کے زبان اور انسان کے منہ میں اللہ پیدا نہ کرے تو انسان بات بھی نہیں کر سکتا، انسان سانس بھی نہیں لے سکتا، انسان کی زبان اس کے تلوے سے چپک جائے گی۔ ایسے انسان اگر اپنی پوری باڈی کا جائزہ لے تو انسان حیران ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی جھلک رہی ہے۔ انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے غریب بنایا، انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے بدصورت بنایا، انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے معذور بنایا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہزاروں نعمتیں، لاکھوں نعمتیں جس کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا ہے، ایسی اللہ رب العزت نے اسے آسانی کے ساتھ عطا فرمائی۔ لہذا اس بنا پر انسان جب اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھے اپنے بدن کے اندر میں تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیسا خالق اور مالک ہے، کہ اس خالق اور مالک نے میرے لیے کیسا نظام بنایا۔ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند ان دونوں اور زمین کا ان تینوں کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ زمین ہماری سورج سے ایک بال برابر اور قریب ہو جائے، کتنی؟ ایک بال برابر، ایک فیٹ، ایک میٹر نہیں، صرف ایک بال برابر قریب ہو جائے تو اس کے بال برابر بھی سورج کے قریب ہونے سے پوری زمین پر اتنی گرمی پھیل جائے کہ انسان اس زمین پر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اور اگر یہی زمین سورج سے جتنی دوری پر ہے اس سے ایک بال برابر دور ہو جائے تو پوری روئے زمین کے اوپر برف جم جائے اور انسان کے لیے ٹھنڈک کی وجہ سے انسان کے لیے جینا کیا ہو جائے؟ محال ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کونی بردن و سلام علی ابراہیم بنایا۔ اگر اس طرح سے ہم دیکھیں تو دنیا کے ہر انسان کے لیے کائنات کونی بردن و سلام علی ابراہیم نہیں، علی بشریت کلھا، سب کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے اس کو گرمی سے بھی بچایا اور اللہ رب العزت نے اس کو سردی سے بھی بچایا اور اللہ نے معتدل اللہ رب العزت نے نظام عطا کیا۔ تو ایسے ہم اللہ کی نعمتوں پر غور کریں۔ یہ سائنس نے انسان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اللہ رب العزت کا نظام کیسا ہے، اللہ کی عظمت کیسی ہے۔ ابھی ہم کچھ دنوں پہلے سانگلی میں تھے تو وہاں پر ہمارے ایک دوست ہے، وہ انگور کے باغ میں لے گئے تو ایک ہی زمین ہے، کہا یہاں پر یہ انگور لال انگور ہے، یہاں پر ہرے کلر کی انگور ہے، دوسری جگہ پر کالے کلر کی انگور ہے، تیسری جگہ پر کہا یہ انگور ایسی انگور ہے جو باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے، یہ انگور ایسی ہے جو ہندوستان کے اندر میں کھائی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ اکبر، ایک ہی جگہ پر اللہ رب العزت کتنی چیزوں کو اور کتنے، ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ۔ اور وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ تو ہمارے پاس 7 قسم کی ہے، ورنہ دنیا میں تقریباً 70 قسم کے انگور ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے انگور ہوتے ہیں؟ 70 قسم کے انگور ہوتے ہیں۔ اب اللہ کا کیسا نظام ہے کہ انسان کے لیے پوری زمین کو دسترخوان بنائے۔ اگر آپ سانگلی کی طرف جاؤ تو آپ کو انگور ملے گا، اس سے تھوڑا آگے آپ اورنگ آباد کی طرف آؤ تو آپ کو موسمبی ملے گا، آپ امراوتی کی طرف چلے جاؤ تو آپ کو سنترا ملے گا، آپ تو جہاں یہاں اورنگ آباد سے تھوڑا آگے چلے جاؤ تو آپ کو انجیر ملے گا، تو ہمارے اکل گوا کی طرف چلے جاؤ تو آپ کو کیلے ملیں گے۔ تو ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے الگ الگ فروٹ کو پیدا کیا۔ اچھا، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ہر جگہ پر ہر چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کشمیر چلے جاؤ تو وہاں پر آپ کو سیب ملے گا، وہاں پر آپ کو بادام ملے گا، وہاں اخروٹ ملے گا، وہاں دوسری چیز نہیں ملے گی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر انسان ان ساری چیزوں پر غور کرے تو انسان کے دل میں اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار ہو جائے۔
مگر آج ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. کتنی نعمت شمار کرے گا انسان؟ اپنے بدن ہی کے اندر میں شمار کرے. اللہ رب العزت نے ہمارے بدن کے اندر میں دل رکھا ہے. یہ دل کیسے دھڑکتا ہے؟ اگر یہ دل آدھے سیکنڈ کے لیے رک جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ ہو جاتا ہے، انسان فوراً مر جاتا ہے. ایک ایک چیز پر انسان غور کرے. انسان سنتا کیسا ہے، انسان دیکھتا کیسے ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے یہ جیسے ہمارے کیمرے موبائل ہے تو آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی اس میں کتنا میگا پکسل کا کیمرہ آیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی آنکھ کے اندر میں جو میگا پکسل رکھا ہے وہ اتنا میگا پکسل ہے کہ ساری دنیا کے سائنسداں جمع ہو کر بھی قیامت تک کے اتنا میگا پکسل نہیں بنا سکتے ہیں. 4,500 سے زیادہ میگا پکسل یہ انسان کے آنکھ کے اندر میں ہے، اور انسان 2 میگا پکسل 4 میگا پکسل سے آگے بھی بڑھا نہیں ہے. اور یہ جو کچھ سائنسداں یہ کچھ بناتے ہیں، انہوں نے کمپیوٹر بنایا تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ صرف انسان ہی کے بدن پر جو ریسرچ کرتا ہے اسی کو وہ تطبیق کرتا ہے، اس کو الگ سے تجربہ کرتا ہے تو نئی چیز وجود میں آتی ہے. ورنہ انسان کو اگر اللہ عقل نہ دے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، فتنوں کے اس دور میں سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے اوپر رحم کرے، اپنے بچوں پر رحم کرے. آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، مولانا زاہد الراشدی صاحب کا مضمون ابھی میں پڑھ رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ آج ہمارے معاشرے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو موبائل میں مشغول کر دیا، اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. اب ہمارا بچہ یہ خالیُ ذہن ہے، اب وہ موبائل میں گندگی کو دیکھ رہا ہے. ہم نہ اسے علم سکھا رہے ہیں، نہ ہم اسے عقیدہ سکھا رہے ہیں، نہ ہم اسے دین کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. اب وہی گندگی دیکھ رہا ہے، وہی اس کے ذہن و دماغ کے اندر میں بھر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایسا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے کہ نشے کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے. 8 سال اور 10 سال کی عمر میں بچوں کو اٹیک آ رہے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رشتے کو جس ذات سے مضبوط کرنا چاہیے اس سے توڑ دیا، اور جس سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے اس سے مضبوط کر دیا. اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر فضل کیا ہے، ایمان عطا کیا، اسلام عطا کیا. خدا پاک کی قسم، یہ ایمان اور اسلام اگر مجھے اور آپ کو نہ ملتا تو وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، ہم کو اتنے شریف نہیں تھے کہ اگر اللہ ہمیں کسی غیر کے گھر میں پیدا کرتا تو ہم اسلام اور ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوتے. اتنا آسان نہیں تھا، یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خیر کیا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس سے محبت کی، اللہ نے جسے پسند کیا، اس کو ایمان اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، اور جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ نے اس کو ایمان اور اسلام کی نعمت سے محروم کر دیا. تو یہ ایمان اور اسلام جس کو آج ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، وہ اسی لیے کہ ہم نے علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر دیا. ہم پروپیگنڈوں میں آ جاتے ہیں، ہم علماء پر کیچڑ اچھالنا اپنے لیے گویا کہ ایک خیر سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جب تک کہ ہم دین سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں علماء سے وابستہ ہونا پڑے گا، ہمیں مدارس سے وابستہ ہونا پڑے گا، ہمیں مکاتب کو زندہ رکھنا پڑے گا، ہمیں دعوت و تبلیغ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، ہمیں خانقاہوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا. اگر ہم ان چیزوں سے کٹ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ فارسی زبان کے اندر میں مشہور ہے خانہ خرابرا دیو می گرت، کہ جب گھر بیکار ہوتا ہے تو پھر جنات اس میں آ کر بسیرا کر لیتا ہے. ایسے ہی جب ہم اچھوں کے ساتھ اور اچھی چیزوں سے محبت نہیں کریں گے تو گندی چیزوں کے ساتھ ہمارا دل کیا ہو جائے گا؟ مائل ہو جائے گا. اس لیے ہم ان چیزوں کو غنیمت جانیں. آپ جانیں ہندوستان کو چھوڑ کر دنیا کے بہت سارے ممالک، افریقہ کے ممالک ہے اور یوروپ کے ممالک، بہت سارے عرب ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ کو قرآن پڑھنے والے پورے شہر میں نہیں ملیں گے.
ایک قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ آپ ہمارے ہندوستان میں رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ آج عرب ملکوں کے اندر میں ایک تو 8 رکعت پڑھتے ہیں اور وہ 8 رکعت بھی 2 رکوع 3 رکوع کے اندر میں سمیٹ دیتے ہیں۔ خال کوئی مسجد ایسی ہوگی جس میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہو۔ لیکن آج ہم کتنے سعادت مند ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی حفاظ کی جماعت ہمیں عطا فرمائی کہ ساری مسجدوں میں 2 3 پڑھانے کے بعد بھی ہمارے حافظ بچ جاتے ہیں، تو بہت سارے گھروں کے اندر میں قرآن سناتے ہیں، بہت سارے عبادت خانوں میں قرآن سناتے ہیں۔ پوری بستیاں نہیں، پورے ملک ایسے ہیں جہاں پر قرآن کا ایک حافظ نہیں ملے گا آپ کو دین کا مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا۔ ایسے ملک دنیا کے اندر میں پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا ملک ہونے کے باوجود بھی آپ کو وہاں پر دین نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ لہذا اس بنا پر یہ اللہ کا احسان ہے۔ میں اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسلام کا ایک معجزہ ظاہر کیا۔ کیا ظاہر کیا؟ کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ دولت اگر کسی کے پاس ہے تو مسلمان ملکوں کے پاس ہے۔ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، مگر اللہ کا عجیب نظام ہے کہ سب کچھ ہے مگر دین اور ایمان سے رشتہ کمزور ہے۔ اور ہمارا ہندوستان کا مسلمان کمزور مسلمان ہے، کوئی وسائل نہیں، کچھ نہیں، مگر اللہ نے پچھلی 3 صدیاں ہو رہی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک ہمارے اس پورے خطے کو، بر صغیر کو اللہ نے اپنے دین کی پاسبانی کے لیے قبول کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے یہاں پر ایسے بزرگوں کو پیدا کیا، انہوں نے ایسی تحریکیں یہاں سے شروع کی کہ ان تحریکوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے دین کو زندہ رکھنے کی شکلیں پیدا کر دی۔ تو لہذا اس بنا پر ہمارے یہ مدارس ہے، ہمارے یہ مکاتب ہے، یہ جتنی بھی تحریکیں ہیں، یہ تحریکیں اسے ہم معمولی نہ سمجھے بلکہ اس کے ساتھ خوب محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماذا اعددت لہا، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیاری تو نہیں کی ہے لیکن اتنا ہے کہ میں آپ سے خوب محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جب سنا کہ حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی، تو فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد اگر سب سے زیادہ ہمیں خوشی کسی موقع پر ہوئی تو اس حدیث کو سننے کے موقع پر ہمیں خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور حضور نے کہا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اب ہمارا نوجوان فیصلہ کرے کہ وہ فلم اسٹاروں سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اب ہمارا نوجوان فیصلہ کرے کہ وہ کرکٹروں سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ناچ گانے والوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ لہذا یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، کہا تم جس چیز کے ساتھ زندگی گزارو گے تمہیں موت اسی چیز کے ساتھ آئے گی، اور قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ تمہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا۔ اب اگر ہم اپنے کانوں میں موبائل کو ڈال کر گانے سن رہے ہیں تو ہماری موت کیسے آئے گی؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہے وہ سمجھ جائے کہ اگر ہم نے ان چیزوں سے محبت کی تو اللہ نہ کرے موت ایسے ہی آئے، اور جب موت ایسے آئے گی تو کل اللہ کے دربار میں بھی اسی گناہ کے ساتھ انسان کو حاضر کیا جائے گا۔ اسی لیے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سرجن تھے، وہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر میں کام کرتے تھے، ڈاکٹر نور محمد نور، انہوں نے کتاب لکھی کہ آپ موت کے لیے تیار ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے ان کے پاس جو لوگ آخری مرحلے میں آتے تھے ان کے حالات لکھے اس میں،
تو اس میں انہوں نے لکھا، بہت سارے واقعات لکھے ہیں، ایک واقعہ 2-3 واقعے مجھے یاد ہے اس میں سے، تو اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی کو ہمارے پاس لایا گیا، ہمارے ایمرجنسی وارڈ میں، بالکل جانکنی کا عالم تھا، اس کی جان جانے والی تھی، اور جب اس کو لایا گیا تو وہ گالیاں بکنے لگا۔ اب اتنی بدترین گالیاں بکنے لگا، جو نرس اسٹاف تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا، کہا کہ اتنی خراب گالیاں کون سنے؟ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں آیا، میں نے نام وام دیکھا تو کہا کہ وہ مسلمان ہے، تو میں نے آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اس کو تلقین شہادت کرنے لگا۔ تلقین شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس، میت کے پاس، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ بھئی اس کی جان کنی کا وقت ہے، اب جان نکل رہی ہے، تو اسے بولنا نہیں کہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھ، نہیں، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ تو کہا کہ حضور کی اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں اس طریقے سے پڑھنے لگا، میں پڑھتا رہا مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو میں نے اس کو تھوڑا سا کہا کہ بھئی خاموش ہو جا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ کہتے ہیں اخیر میں اتنی بدترین گالی اس نے بولی کہ میں بھی سننے سے عاجز آ گیا، اور اسی گالی کو بولتے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا، تو پھر میں نے اس کے بچوں کو بلایا اور اس کے بچوں سے کہا کہ بھائی یہ تمہارے والد کی اتنی بری موت آئی، کیا ہوا؟ تو کہا کہ کیا کریں، یہ صبح سے ہمارا باپ بستر میں ہوتا تھا، اٹھتا تھا، تب سے گالی بکنا شروع کرتا تھا، تو رات میں سونے تک گالیاں ہی بکتا رہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ تموتون کما تحیون، جس چیز کے ساتھ زندگی گزارو گے موت اسی حالت میں آئے گی، وتحشرون کما تموتون، اور قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں تمہیں موت آئی ہوگی۔ ایسے عجیب عجیب واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر کا واقعہ لکھا کہ ایک ڈاکٹر ہمارے تعلق والا تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ اب وہ آیا، اس کو جانکنی کا عالم تھا، تو ہم اس کو شہادت کی تلقین کرنے لگے، تو وہ کہتا ہے ریڈرز ڈائجسٹ لاؤ۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا قرآن مانگے، حدیث مانگے، بولتا ہے ریڈرز ڈائجسٹ لاؤ۔ تو پھر پوچھا، بہرحال وہ ریڈرز ڈائجسٹ لاؤ یہ جملہ بولتا رہا اور مر گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اہلیہ وہاں پر بیٹھی تھی، ان سے کہا کہ یہ ایسا کیسے اس کی موت آ گئی، یہ ریڈرز ڈائجسٹ مانگتا رہا؟ تو کہا کہ اس نے زندگی بھر ریڈرز ڈائجسٹ ہی پڑھنے کا کام کیا ہے، کبھی قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی نماز ڈھنگ سے پڑھی نہیں، ایسے ہی زندگی گزاری، تو مرتے وقت وہی حال ہوا۔ تو اس لیے یہ دنیا کے اندر میں یہ بہت سارے واقعات جو لوگ لکھتے ہیں، اپنے مشاہدات کو بیان کرتے ہیں، ان فی ذلک لعبرہ، اس میں عبرت اور موعظت اور نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کو بری چیزوں سے محبت کرتے ہوئے گزار رہے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ زندگی تو ایک دن کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم اپنے معاشرے کو بھلائی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں، اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم دینا چاہتے ہیں، مگر ہم ایسے اسکول میں بھیجیں جہاں پر اس کا ایمان محفوظ ہو۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں اور ایسے کالجوں میں تعلیم دی جہاں پر شرکی افعال کی جا رہے ہو، جہاں شرکیہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہو، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے، بچپن کی عمر، اس عمر کے اندر میں انسان کا ذہن بنتا ہے، انسان کا دل بنتا ہے، انسان کی ذہنیت ڈیولپ ہوتی ہے، اس کا دماغ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگر اس زمانے میں اس کے اندر میں کفر اور شرک بیٹھ گیا تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، ورنہ شرک کے علاوہ اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اب اگر شرک ہی میں ہماری اولاد مبتلا ہو جاوے تو اس سے بڑا خسارہ اور دنیا کے اندر میں کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم اپنے آپ کو ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کریں، اعمال صالحہ کے ساتھ وابستہ کریں، اچھے اخلاق اپنے اختیار کرنے کی کوشش کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تلاوت، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔
قرآن کی تلاوت ہر گھر کا فرد یہ قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنے، ادعیہ معصورہ کا ہم عادی بنے، صبح و شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں کو پڑھنے کے ہم عادی بنے۔ اتنی پیاری پیاری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، مگر آج ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے آسان کام اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکی والا عمل جس پر سب سے زیادہ ثواب دیا جائے گا وہ اللہ کے ذکر پر دیا جائے گا۔ اور کہا کہ جب دنیا کے اندر اب جب وہاں پر اس کو ثواب ملے گا تو کہے گا کہ ہائے کاش زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزار دیا ہوتا، مگر فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسا کرنے سے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کا ذکر چھوڑ کر سب کچھ کرتے ہیں، لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنانا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ذکر فرماتے تھے کہ اگر آپ سو بھی جاتے تھے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے مجھ سے کہا تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، میرا دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اگر سو بھی رہے ہیں تب بھی اللہ کے رسول کا دل اللہ کے ذکر میں کیا ہوتا تھا؟ مشغول رہتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنانے کی کوشش کریں۔ بہرحال آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر چونکہ مجھے بھی بہت دور سے آنا پڑا اور ہمارے مفتی انصار صاحب نے کل مجھے میسج کیا کہ آپ کسی طریقے سے بھی ہمارے پروگرام میں آ جائے تو اچھا ہے۔ اب 2 دن پہلے تک میں سفر میں تھا، 5-7 پروگرام سانگلی اور اس طرف کے علاقے میں ہوئے، جت وغیرہ میں۔ اس کے بعد والد صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی تو مجھے فوراً پروگرام چھوڑ کر جانا پڑا۔ آج دوپہر میں پپلا بھی نہیں پہنچ سکا، وہاں پر بھی ماشاءاللہ لوگ جمع ہوئے اور بھی 2-3 پروگرام ہوئے۔ بہرحال لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک طرف والد صاحب کی صحت کو دیکھنا ہے، دوسری طرف اپنے پروگرام کو دیکھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بر الوالدین، والدین کی ان کی خدمت کرنا اور ان کے حق کو ادا کرنا یہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم نے مجبوراً کہا کہ بھئی اب بمبئی آج ان کو لے گئے، کل رات میں ہم لے کر نکلے، آج صبح پہنچے، ڈاکٹروں سے بتایا اور ڈاکٹر سب رپورٹ وغیرہ نکال رہے ہیں، پاؤں میں کچھ زخم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے چونکہ والد صاحب کو 40 سال سے شوگر ہے تو اس وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں زخم کی وجہ سے زیادہ تکلیف نہ بڑھ جائے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ کل صبح تک ہم بتائیں گے۔ بہرحال ایک تشویش تھی ہم لوگوں کو، اس لیے ہم لوگ فوراً وہاں پر پہنچے، مگر مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کسی طریقے سے یہاں پہنچ جائے تو اچھا ہے۔ والد صاحب کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا، ایڈمٹ کرنے کے بعد فوراً مجھے کہتے ہیں تمہارا کہاں پروگرام تھا آج؟ تو میں نے کہا کہ بعد پروگرام منجلے گاؤں میں، تو کہا کہ ایک کام کر تم نکل جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس میں رہتا ہوں ابھی؟ کہا کہ نہیں، ابھی میں ہسپتال میں آ گیا ہوں، علاج شروع ہو گیا ہے، تو آپ اپنے کام پہ نکل جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ چلو مفتی انصار صاحب بھی بیچارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہم نے اتنی محنت کی ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی، تو اس لیے پھر میں نکلا وہاں سے۔ ماشاءاللہ ویسے موبائل میں بتا رہا تھا کہ 10 گھنٹے لگیں گے، لیکن الحمدللہ 5-6 گھنٹے کے اندر میں یہاں پہنچ گئے۔ تو الحمدللہ بہرحال اللہ رب العزت ہمارے والد صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے۔ آپ سے اللہ رب العزت نے اس امت کا بہت بڑا کام لیا۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب ہمارے والد صاحب کے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مغل بادشاہوں سے وہ کام نہیں لیا دین کا جو کام آپ سے لیا ہے۔ فرماتے تھے کہ اللہ نے آپ سے اتنی مسجدیں بنوائی، اتنے مدرسے بنوائے، اللہ رب العزت نے ارتداد کی آندھی عصری تعلیم کی صورت میں ہمارے معاشرے میں آنے سے پہلے اللہ نے آپ سے ادارے بنوا لیے۔
آج ہمارا ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہماری اسکول ہونی چاہیے، کالج ہونی چاہیے، لیکن الحمدللہ پہلے سے اللہ رب العزت نے آپ سے یہ کام لے لیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اخلاص کی برکت سے مقبولیت کی علامت ہے۔ بہرحال ان کا وجود یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، ان کا وجود پوری امت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت انہیں عافیت اور صحت و برکت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ انسان کی فکر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ انسان اب اس کے بعد پھر 5 منٹ ہوئی، کہا کہ کیوں ابھی تک نکلے نہیں تم؟ میں نے کہا کہ میں ابھی گاڑی آ رہی ہے، گاڑی آنے کے بعد اس کے بعد مسلسل راستے میں فون آتے رہے، آپ پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے، پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے؟ تو میں نے کہا کہ پہنچ گیا، تو ابھی یہاں پر پہنچنے سے پہلے بھی فون آیا کہ پہنچ گئے۔ میں نے کہا ہاں پہنچ گیا، کہا اتنی دیر ہو گئے، پروگرام تو ختم ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں ابھی پروگرام چل رہا ہے، آپ دعا کریں۔ تو آپ حضرات کو سب کو والد صاحب نے سلام کہا ہے اور آپ سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے کہا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کی نسبت پر، دین کی نسبت پر آپ یہاں پر جمع ہوئے، یہ بہت اللہ رب العزت کی نعمت ہے یہاں پر جمع ہونا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے یاد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کا نام سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ملائکہ کی ایک جماعت کو بھیجتے ہیں۔ ملائکہ کی وہ جماعت وہاں سے گزرتی ہے تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ آپ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا یہ مغفرت چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ملائکہ تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اللہ کرے ہماری یہ مجلس انہی مجلسوں میں سے ہو جائے جس میں بولنے والے کی اور سننے والے کی سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ کو کون سی چیز پسند آ جائے ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، بس یہ اللہ کا فضل اور احسان مانے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ جن دوست و احباب نے اس کے لیے محنت کی، اللہ رب العزت انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ قرآن کریم کے حفظ کے لیے ایک جماعت تیار ہے جو قرآن کریم کا حفظ مکمل کرنے جا رہی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم جیسا کہ وہ بچے نے ابھی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم اللہ کی جلیل القدر کتاب ہے جو آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اتنی ہے کہ 8 سال کا بچہ اپنے سینے کے اندر میں محفوظ کر لیتا ہے، اور مشکل اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک لوگ اس کی تفسیر لکھ رہے ہیں مگر اب تک کہ اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکے۔ میں ابھی مصر گیا تھا 1 سال پہلے، تو وہاں پر ایک شیخ سے ملاقات ہوئی تو وہ قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہے ہیں، جنت المشتاق فی تفسیر کلام ملک الخلاق، تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہے الحاوی شارٹ کے اندر میں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کتنی بڑی تفسیر ہے معلوم، 25 لاکھ صفحات میں قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو لکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو لکھ کے چلے جائیں گے لیکن اتنا پڑھے گا کون؟ تو کہا کوئی پڑھے نہیں پڑھے ہم ہمارا کام کر کے چلے جائیں گے، اللہ کو پسند آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہی ہمارے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی کہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ یاد کرنے کے لیے آسان ہے، اور اس کی تفسیر کرنے پر 25 لاکھ صفحات لکھنے کے بعد بھی اس کی تفسیر مکمل ہو رہی نہیں ہے۔ تو قیامت تک اس کی خدمت ہوتی رہے گی اور کرتے رہیں گے لوگ، اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی ذات وہ انسان ذہن و دماغ میں نہیں بیٹھ سکتی، اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تو سمجھ میں تو آتا ہے نظر نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ تو سمجھ میں تو آتا ہے تو نظر نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ کہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہونا تو چاہیے، کسی کے بغیر تو یہ نظام چل سکتا نہیں ہے، اگرچہ نظر نہیں آتا، اور جب وہ نظر آئے گا تو کیسا نظر آئے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت کی نعمتوں میں مست ہو جائیں گے، کوئی اپنے کھانوں میں مشغول ہوگا تو کوئی کیا مشغول ہوں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ اہل جنت ذرا اوپر نظر اٹھاؤ، تو فرماتے ہیں عرش ہٹے گا اور اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، تو لوگ اللہ کو دیکھنے لگیں گے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت 70 سال تک اللہ کو دیکھتے رہیں گے، اس کے بعد پھر اللہ کہے گا چلو پھر اپنی جنت میں لگ جاؤ واپس، تو وہ کہیں گے اللہ کوئی جنت وندت نہیں چاہے، ہم مجھے تو تجھے ہی دیکھنا ہے،
تو کہا ایسی عظیم اللہ کی ہستی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نیکی کی ہوگی اور اللہ رب العزت جن کے چہرے نیکی سے روشن ہوگے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت نماز کی توفیق۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت نماز کی توفیق کا مل جانا، کہ آدمی 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ کیا کرے؟ ادا کرے۔ یہ کہا یہ دنیا ہی کے اندر میں گویا کہ اللہ کا دیدار ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معراج چلے گئے، گویا کہ انسان کی روح کی معراج ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کو دیکھو آپ، نماز ہی نہیں پڑھتے ہم لوگ، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، عورتیں تو ایسا سمجھتی ہے جیسے نماز ان کے لیے معافی کر دی گئی ہے، اور ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا، ہمارا بوڑھا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ جب تک کہ ہمارے معاشرے میں نماز زندہ نہیں ہوگی، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب تبلیغی جماعت کے جو امیر گزرے ہیں، ان کا ملفوظ پڑھ رہا تھا، کہا کہ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت مہنگائی بہت ہو رہی ہے، تو حضرت نے عجیب بات کہی۔ حضرت نے کہا مہنگائی کیا کرتے ہو؟ مہنگائی ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کا نظام ہے۔ کہا یہ دنیا میں ترازو ہے، جب تمہارے گناہ بڑھ جائیں گے تو مہنگائی بھی بڑھ جائے گی، اور جب تمہارے گناہ گھٹ کے جائیں گے تو مہنگائی کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ تو کہا یہ دنیا کا پورا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے، لہذا کہا یہ حکومت آئی، وہ حکومت آئی، اس نے کیا، اس نے کیا، نہیں، یہ سب تمہارے گناہوں کا وبال ہے۔ قرآن میں بھی تو اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کو زندہ کر یہاں سے لے جانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جمع ہو گئے، بڑے مجمع کا جمع ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کچھ سیکھ کر جانا اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنا یہ کمال اور کامیابی ہے۔ ورنہ بڑے مجمع تو جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن الحمدللہ اگر ہم نے توجہ سے سنا ہے، دل کے کان سے سنا ہے، اور ارادہ کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ خیر وجود میں لائے گا۔ بہرحال اب 2 چیزیں رہ گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے بچے جو بہت دیر سے منتظر ہے کہ اب مولانا ختم کرے تو ہی بس ہے، تو مولانا بریک مارتے اور واپس چالو ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ایک ہمارے مفتی انصار صاحب ماشاءاللہ جامعہ میں حفظ کے استاد تھے، اور آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے، کتنے سال 7 سال پہلے ان کو یہاں پر بھیجا ہم نے۔ تو جب ان کو تیار کیا تو یہ آنے کو تیار ہی نہیں، کہا کہ مولانا میں حفظ پڑھا رہا ہوں، کہا مجھے ناظم بنا کر نئے ٹینشن میں ڈال لگا، آپ میرے کو یہیں رہنے دو، میرے کو ٹینشن نہیں پالنا ہے۔ تو بہت مشکل سے ان کو تیار کیا، اور تیار کر کے ماشاءاللہ یہاں پر بھیجا کہ بھئی آپ کو منجلے گاؤں جانا ہے، پاتروڈ کیمپ۔ تو جیسا تیسا کر وہ آئے، ان کے گھر والے بھی ہمارے گھر والے کے پاس آئے، بولے کیوں ہم کو یہاں سے بھیج دے رہے ہیں، ہم کو یہیں رہنا ہے۔ تو ہمارے گھر والے بولے کہ کیوں آپ زبردستی کسی کو بھی اٹھا کے بھیج دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے، تم ایسا کہو، تم ان کو سمجھاؤ کہ بھئی اللہ کے دین کے لیے کہیں بھی جانا ہو تو چلے جانے کا۔ تم الٹا کر مجھے کہہ رہے ہو کہ کیوں زبردستی کسی کو بھیج رہے ہیں؟ بھئی ہم اپنے لیے تھوڑی بھیج رہے ہیں، دین کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہاں سے کہاں بھیج دیا۔ صحابہ اپنا مکہ جیسا اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آ گئے، اپنا گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، تو دین کے لیے ساری قربانی کی۔ تو دین کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے، جتنی بڑی قربانی دیں گے اللہ کے یہاں پر اتنا بڑا اجر ملے گا۔ تو بہرحال آپ یہاں آئے اور ماشاءاللہ اس ادارے کو آپ نے 4 چاند لگائے، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ خود ماشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ماشاءاللہ ادارہ ترقی کی طرف دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ ہمارے یہ ادارے، اس لیے کہ تعلیم ہی سب کچھ ہے، تعلیم اور دین کی تعلیم ہوگی تو ہماری روح گویا کہ زندہ رہے گی، اور دین ختم ہو جائے گا تو ہم زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔
تو الحمدللہ آپ مسلسل محنت کر رہے ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ بھائی مولانا ہمارے یہاں پر طلبہ بہت زیادہ ہے اور تعمیرات اور کمرے وغیرہ نہیں ہیں اور ہم کو بہت سارے طلبہ کو واپس بھیج دینا پڑتا ہے, اچھا نہیں لگتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم کریں گے, کوشش کریں گے. لیکن اتفاق سے کچھ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ان حالات کے اندر میں کچھ پریشانی ایسی پیش آئی. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو مفتی صاحب, ابھی میں تو کسی طریقے سے آسانی سے تعاون نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے یہاں 15,000 بچے ہیں اور اتنے سارے مسائل ہیں کہ یہ مسئلے ہی حل ہوتے ہیں, 12 باندھو تو 13 ٹوٹ جاتے ہیں, ایسا ہے. تو اس لیے میں نے کہا آپ ایک کام کرو, آپ کا جو پروگرام ہوگا اسی پروگرام میں آپ کا پروجیکٹ اپنے علاقے کے مسلمانوں کے سامنے رکھیں گے. کیا آپ ہمیں یہ اس طرح سے اپنی بلڈنگ بنانی ہے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے اب پہلے جیسے حالات نہیں ہیں, اللہ رب العزت نے امت کو دیا ہے اور امت دیتی ہے ماشاءاللہ. ابھی پچھلے ایک سال میں کئی مسجدیں, کوئی 3 کروڑ کی مسجد, کوئی 2 کروڑ کی مسجد, وہ ہم نے بنائی. کیسے بنائی؟ میں نے کوئی چندہ نہیں دیا. ہمارے والد صاحب کا ایک طریقہ تھا, مصلی اسکیم, کہ بھئی یہ مسجد ہے, یہ 2 کروڑ کی مسجد ہے اور اس مسجد میں 1000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں, تو ایک مصلی 20,000 روپے کا. تو ماشاءاللہ لوگ جمع کر دیتے ہیں. تو کتنی ساری, گنگا پور میں مسجد بنی, پالوچ کے اندر میں مسجد کا کام چل رہا ہے, ویجاپور میں اور سلوڑ کے اندر میں مرکز, تو بہت ساری ایسی مسجدیں بن گئی. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے گجرات کے کچھ احباب آئے, کہا کہ مولانا ہم لوگ بھی محنت کر رہے ہیں مگر کوئی پیسے ہی دیتا نہیں جلدی. ہمارے گجرات میں برادری, چیلیا برادری جو ہوٹلیں چلاتی ہے, تو کہا کہ اللہ نے بہت دیا ہے لیکن مسجد کے لیے دیں گے, مدرسے کے لیے دیں گے, اسکول کے لیے, ہاسپٹل کے لیے مانگو تو ایسے ہی بھگا دیتے ہیں, دروازے پہ سے بھگا دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ پروگرام بناؤ, میں انشاءاللہ آتا ہوں. پھر وہاں پروگرام بنایا انہوں نے, میں گیا وہاں پر, تو انہوں نے ماشاءاللہ ہوشیار لوگ ہیں, سب جمع کر دیا تھا انہوں نے کہ بھئی ہمارے تقریباً 156 دیہاتوں میں 5.5 لاکھ مسلمان رہتے ہیں جو چیلیا برادری سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا بڑی تعداد ہے. میں نے کہا اس میں سے تقریباً 2-2.5 لاکھ تو ایسے ہوں گے جو کمانے والے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہاں مولانا اتنے تو ہوں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کا پروجیکٹ کتنے کا ہے؟ تو کہا 450 کروڑ کا ہے. میں نے کہا آپ کا پروجیکٹ آپ کے پیسے سے بنے گا, میں کہیں سے پیسے لا کے دینے والا نہیں ہوں. آپ ایسا مت بولنا, میرے پاس کوئی بینک نہیں ہے RBI کی میں لا کر آپ کو چھاپ کر دے دوں. میں نے کہا نہیں, لیکن آپ کا پروجیکٹ, تو کہا کہ ہمارا تو کام ہونا چاہیے. تو میں نے موبائل نکالا اور میں نے اس کو کیا کیا, 450 کروڑ کو 2.5 لاکھ پر ضرب دیا, تو ایک آدمی کے حصے میں 16,000 روپیہ ہے. میں نے کہا کہ آپ کی برادری کے یہ 2.5 لاکھ لوگ, ان میں سے ہر آدمی اگر 16,000 روپے دے دے تو آپ کا 450 کروڑ روپے کا پروجیکٹ بن جاتا ہے. تو سب دیہاتوں کے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر. میں نے کہا کہ بھئی کون کون اس میں حصہ نے کہا, سب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ انشاءاللہ ہمارا پروجیکٹ ہمارے پیسے سے بن جائے گا. تو ماشاءاللہ پھر اس کے بعد میں رپورٹ لیتا رہتا ہوں, وہ فون کر کے بتاتے رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولانا الحمدللہ ہر ہفتے کم سے کم 25 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے تک ہر ہفتے جمع ہو رہے ہیں اور پروجیکٹ ہمارا کیا ہو رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے بمبئی میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, تو ایک 200-300 لوگوں کو جمع کر کر جو خصوصی مجمع ہے ان سے بھی آپ تھوڑا سا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, خصوصی مجمع سے اپنے نقد وصول کریں گے. تو خصوصی مجمع جمع کیا. پھر میں نے ان کو تعلیم کی اہمیت اور ہمارا معاشرہ ارتداد کی طرف جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں ان کو بتائی. تو پھر ماشاءاللہ جیسے ہی میں نے کہا کہ بھئی چلو آپ تعاون کرو, تو ایک آدمی کھڑے ہوئے, بوڑھے میاں, اور کہا کہ حضرت ہماری طرف سے 1 کروڑ روپے. دوسرا کھڑا ہوا 50 لاکھ روپے. ماشاءاللہ 10 منٹ میں 10 کروڑ روپے جمع کر دیے. تو اللہ نے اس امت کو دل دیا ہے, پیسہ بھی دیا ہے تو دل بھی دیا ہے, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور اس کو ایسا کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اس کا حساب نہیں دینا ہے. آپ نے اپنا 50,000 کا موبائل لیا تو اللہ کیا حساب دینا پڑے گا. اگر آپ نے اپنا گھر 50 لاکھ کا بنایا تو اللہ کیا حساب دینا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے اوپر تو آپ کو حساب دینا پڑے گا. لیکن اگر اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کیا تو حساب نہیں دینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں, وہ کہتے ہیں نا کہ گھی کہاں گرا, کھچڑی میں. تو اس لیے ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو ماشاءاللہ یہ آپ کا پروجیکٹ تو آپ کے مجمع کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا پروجیکٹ ہے, کوئی بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے.
اس لیے امید ہے کہ آپ حضرات میں اس میں تعاون کریں گے. دعا سے پہلے کتنے کا پہنچے